محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں جو کہ ایک ایسی جانور بن گئی جسے دیکھ کر پورے گاؤں کی چیخیں نکل گئیں۔ آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو ایسی بھیانک سزا دی؟ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کے والدین بچپن میں وفات پا چکے تھے۔ اس بچے کی پرورش ایک کسان نے کی تھی۔ کسان نیک دل اور رحم دل شخص تھا۔ کسان نے اس لڑکے کو دینی تعلیم دلوائی۔ یہ لڑکا حافظ قرآن بن گیا۔ یہ لڑکا فرما بردار اور خوبصورت بھی تھا۔ یہ ہمیشہ ہی نیچی نگاہ کر کے چلا کرتا تھا۔ یہ کسان کا بیٹا تھا۔ یہ اپنے باپ کی مدد کرتا۔ یہ صبح فجر کی نماز ادا کر کے کھیتوں میں جاتا۔ کھیتوں میں کافی زیادہ پرندے ہوا کرتے تھے۔ جب بھی یہ نیک نوجوان کھیتوں میں آتا تو سارے پرندے ایک ساتھ چہکنے لگتے۔ نوجوان کو ان پرندوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ان پرندوں کو کھیتوں میں آ کر قرآن پاک کی تلاوت سنایا کرتا تھا۔ پرندوں میں ایک چھوٹی سی فاختہ تھی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ نوجوان ان پرندوں کو دانہ ڈالتا تھا، پر فاختہ دوسرے پرندوں میں بیٹھ کر دانہ نہیں کھایا کرتی تھی۔ وہ فاختہ اس نیک نوجوان کے پاس بیٹھ کر دانہ کھایا کرتی تھی۔ وہ فاختہ آہستہ آہستہ نیک نوجوان کی باتوں کو سمجھنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نیک نوجوان نے فاختہ کو بولنا سکھایا۔ اب یہ بولنے والی فاختہ بن چکی تھی۔ اسے دعائیں بھی یاد کروائیں۔ ان سارے پرندوں میں صرف ایک فاختہ تھی جو باتیں کرتی تھی۔ اب اس نوجوان نے فاختہ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وہ بہت سمجھدار تھی۔ جب کسی تبلیغ میں جانا ہوتا تو فاختہ بھی اس کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ نوجوان اپنے کسان باپ کو کہنے لگا کہ بابا جان، مجھے 2 مہینوں کے لیے تبلیغ پہ جانا ہے۔ کسان نے اپنے بیٹے کو تبلیغ پر جانے کی اجازت دے دی۔ فاختہ ہر جگہ اس نوجوان کے ساتھ رہتی تھی۔ تبلیغ پر بھی وہ نوجوان اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ نوجوان جس جگہ پر تبلیغ کے لیے گیا وہاں پر کافی لوگ مسلمان تھے۔ ان میں سے ایک اللہ والے بزرگ تھے جو ان سب کے استاد تھے۔ ان اللہ والے بزرگ نے اپنے گاؤں میں لوگوں کی تبلیغ کے لیے خاص جگہ کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ان اللہ والے بزرگ کے علاقے میں کوئی بھی مسلمان تبلیغ کے لیے آتا تو وہ ان کے لیے ایک الگ کمرہ دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی آرام کرنا چاہے تو آرام کرے، اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو عبادت کرے۔ اس علاقے میں اتنے مسلمان ہونے کے باوجود ایک بدنام گلی بھی تھی۔ وہاں پہ ایک طوائف رہتی تھی جو کہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اس علاقے کا ہر شخص اپنی خواہش کے لیے اس عورت کے پاس آتا۔ یہ فحاشہ عورت سج سنور کر دروازے پر کھڑی رہتی۔ ایک دن ملازمہ نے فحاشہ عورت کو بتایا، ہمارے علاقے میں ایک نوجوان جو تبلیغ والوں کے ساتھ آیا ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہے۔ اس کے لیے تمہاری خوبصورتی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر ایک طوائف رہتی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مجھے دیکھے اور مجھے دیکھ کر میرا عاشق نہ ہو۔ میری خوبصورتی کو دیکھ کر تو بڑے بڑے مولوی میرے پاس آ جاتے ہیں۔ ارے میں تو ایک آگ ہوں، آگ کے پاس کوئی موم آئے تو وہ پگھلے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ اس طوائف نے ٹھان لی کہ وہ اس مرد کو اپنے قابو میں ضرور کرے گی۔ اب وہ عورت ایک نیک عورت بننے کا ناٹک کرنے لگی۔ لڑکا جب بھی مسجد سے باہر آتا تو وہ عورت کچھ لڑکیوں کو لے کر باہر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ ایسے محسوس کرواتی تھی جیسے نوجوانوں کی تبلیغ کے بارے میں سن رہی ہو، ان کی باتیں سنتی ہو۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ عورتیں بہت ہی نیک ہیں۔ یہ فحاشہ عورت کسی چھوٹی سی بچی کو اس کے پاس بھیجتی ہے اور اس نوجوان سے ایک کتاب منگواتی ہے۔ کچھ دن یہی سلسلہ چلتا رہا، مگر وہ نوجوان نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن وہ نوجوان لوگوں میں کھڑا تبلیغ کر رہا تھا۔ اس عورت نے بیماری کا ناٹک کیا اور اس کو کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے کسی ڈاکٹر کا بتا دیں۔ اس وقت یہ عورت حجاب میں نہیں تھی، پھر بھی اس نیک نوجوان نے اس عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے روز وہ نیک نوجوان نماز ادا کر کے مسجد سے نکلا تو اس نے سوچا
کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا ہوں، میری فاختہ کو بھی بھوک لگی ہوگی، اس کو دانہ ڈال کر واپس آ جاؤں گا۔ اس نوجوان کو اس اللہ والے نے چھوٹا سا کمرہ دیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آج یہ نوجوان اکیلا ہے، اس کو دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ملازمہ اس کو ہوش میں لا رہی تھی کہ جب اس نیک نوجوان نے دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے جو بیماری کی حالت میں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو انسانیت کے ناطے وہ اس کے پاس گیا۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو سب کہنے لگے کہ ہم ان کو نہیں جانتے، یہ کسی غریب گھر کی معلوم ہوتی ہیں، ہمارے گاؤں کی نہیں ہیں۔ اس کی ملازمہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں ان کو نہیں جانتی۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا کہ پاس میں میرا کمرہ ہے، آپ اس عورت کو میرے کمرے تک پہنچا دیں۔ اس پر وہ عورت بہت خوش ہوئی کہ اب میں جو چاہتی تھی وہ کر سکوں گی۔ وہ نیک نوجوان رات کو عبادت کر رہا تھا، وہ آدھی رات کو اٹھی تو پانی تلاش کرنے لگی۔ جب اس نیک نوجوان نے دیکھا کہ اس عورت کو ہوش آ گیا ہے، وہ اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کدھر سے آئی ہیں اور آپ کون ہیں، مگر وہ عورت اس کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا رہی تھی۔ وہ شیطانی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، کبھی وہ کمزوری کا بہانہ کر کے اس کے اوپر گر جاتی، پر وہ نیک نوجوان پگھلنے والا نہیں تھا۔ آخر وہ تھک ہار کر لیٹ گئی، کہنے لگی کہ یہ کم بخت تو میرے اشارے سمجھتا ہی نہیں، اور اتنے اشارے میں کسی گدھے کو بھی کر دیتی تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا۔ پتہ نہیں یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے، ایک اکیلی عورت جو خوبصورت ہے اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا، اس کو تو صرف اپنی عبادت کی پڑی ہوئی ہے۔ اس نوجوان نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ آخر آپ کون ہیں، کدھر سے آئی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں ایک مظلوم اور بے سہارا لڑکی ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ وہ نیک نوجوان کہنے لگا کہ اگر آپ بے سہارا ہیں تو میرے لیے غیر محرم ہیں، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ کہنے لگی کہ آخر میں کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، میں تو خود تبلیغ والوں کے ساتھ یہاں آ رہی تھی، مجھے تو کوئی سہارا دینے والا بھی یہاں موجود نہیں، آپ نے مجھے بیماری کی حالت میں سہارا دیا، میں آپ کی شکر گزار ہوں، اگر آپ نے مجھے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ نوجوان اس کی باتیں سن کر پریشان ہوا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آج رات یہاں گزار لیں، مگر صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جائیے گا، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اب وہ مکار عورت بہت ہی خوش ہوئی، وہ سوچ رہی تھی کہ باقی جو رات ہے اس میں ضرور اس کو بہکا سکوں گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نیک انسان ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان پھر سے اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس نے پہلے اپنے کپڑے گیلے کیے، اس کے بعد برہنہ ہو کر اپنے کپڑوں کو سکھانے لگی، مگر وہ شخص بہت ہی نیک شخصیت کا مالک تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب صبح ہوئی تو نوجوان اللہ والے بزرگ کے پاس گیا جو کہ اس نوجوان کے استاد تھے۔ جا کر کہنے لگا کہ کل رات سے ایک عورت میرے گھر پر ہے اور میں اسے اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتا۔ جب ان بزرگ نے نوجوان کا سارا واقعہ سنا تو وہ کہنے لگے کہ وہ بے سہارا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، وہ غریب ہے اور آپ کے لیے غیر محرم ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس سے نکاح کر لو، اور تمہارے باپ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تم جوان ہو، شادی تو کرنی ہی ہے، اگر تم اس بے سہارا سے شادی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس نے اس عورت کو بتایا کہ مجھے میرے اللہ والے بزرگ نے کہا ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں، اس طرح تم میری محرم بن سکتی ہو۔ یہ سنتے ہی وہ عورت گھبرا گئی، سوچنے لگی کہ میں تو کسی اور نیت سے اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی، میں اس سے نکاح کر کے اس کی بیوی نہیں بن سکتی اور نہ ہی میں یہ رشتہ نبھا سکتی ہوں۔ اس نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دیں، میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ چلو میں اس کے ساتھ نکاح کر لیتی ہوں، اس سے میری اپنی خواہش پوری ہو جائے گی، اس کے بعد موقع دیکھ کر اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک انسان کو کیسے گناہ سے بچایا۔ نوجوان نے اس اللہ والے کو بلایا اور اس نے ان کا نکاح پڑھا دیا۔ وہاں پر سارا علاقہ بہت ہی خوش تھا اس نوجوان کے لیے، کیونکہ اس نے ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کو سہارا دیا تھا۔ سب لوگ اس سے خوش تھے۔ اس نکاح پر فاختہ بھی بہت
خوش تھی۔ اس نے اس بے سہارا یتیم لڑکی کو سہارا دے کر سب کو خوش کر دیا۔ یہ لڑکی ایک فحاشہ عورت تھی۔ اس علاقے کا کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو اس کے پاس نہ آیا ہو۔ یہ فحاشہ عورت تو اپنی ضد پوری کرنے کے لیے یہاں پر اس آدمی کے پاس آئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اب وہ دونوں شرعی طور پر میاں بیوی تھے۔ یہ عورت تو ایک رات میں کئی مردوں کے ساتھ زنا کرتی تھی۔ یہ ساری زندگی ایک مرد کے ساتھ گزار نہیں سکتی تھی، اس لیے چند دن میں اس کا دل اپنے شوہر سے بھر گیا۔ اب اس سے جان چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ ایک فحاشہ عورت نیک عورت کا ناٹک کر کر کے تھک چکی تھی۔ اس عورت نے اپنی اسی ملازمہ کو بلایا اور کہا کہ مجھے یہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ میں تنگ آ چکی ہوں اس گھر میں، میرا دم گھٹتا ہے، مجھے اپنی وہی طوائف والی زندگی چاہیے۔ وہاں میرے پاس طرح طرح کے لوگ آتے تھے اور بہت سارا پیسہ دے کر جاتے تھے، اور یہاں پر اس منحوس مولوی کے پاس کچھ نہیں، اور یہ ٹھیک سے میری خواہش کو پورا بھی نہیں کرتا، ساری رات اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اس کی ملازمہ کہنے لگی کہ آپ اب ایک عزت دار شخص کی بیوی ہیں، آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ آپ کو اتنا نیک اور خوبصورت شوہر ملا ہے۔ اس نوجوان کی بیوی ہونے کے ناطے آپ پردے میں ہیں۔ جس دن یہ پردہ اتر گیا اس دن سارا علاقہ آپ کو جان جائے گا۔ ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ اب اس کو خود ہی یہاں سے نکلنا تھا، مگر کیسے نکلنا تھا یہ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ میرا شوہر تو ہر وقت گھر سے باہر رہتا ہے، سارا دن اور ساری رات تبلیغی جماعت کے ساتھ پھرتا ہے۔ اب اس فحاشہ عورت نے اس اللہ والے نیک نوجوان کے گھر کو گندا کرنا شروع کر دیا، اس کے گھر کو طوائف کا گھر بنا دیا۔ اب اس نیک نوجوان کے گھر میں کئی مردوں کو بلانے لگی، ان کے ساتھ زنا کرنے لگی۔ ایک رات وہ نیک نوجوان اپنی عبادت میں مصروف تھا، اس کی بیوی 2 مردوں کو لے کر دوسرے کمرے میں تھی۔ ساری رات وہ فحاشہ عورت زنا کر رہی تھی۔ وہ مرد ساری رات اس فحاشہ عورت کے ساتھ زنا میں رہے، فجر کی اذان ہوتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ جب اس نیک نوجوان نے اپنی بیوی کو دیکھا تو کہنے لگا کیا تم آج سوئی نہیں؟ مجھے تمہارے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ نہیں، میں تو ساری رات عبادت میں مصروف تھی۔ استغفر اللہ۔ اس عورت نے ساری رات زنا میں گزارنے کے باوجود اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اب اس نے وہی ملازمہ اپنے پاس رکھ لی اور دن رات اس کے پاس کئی طرح کے مرد آنے لگے، مگر وہ پھر بھی اپنے شوہر کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ملازمہ سے کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو قتل کر دیتی ہوں، ویسے بھی یہ انجان علاقے میں آیا ہوا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے شوہر کو کیسے قتل کیا، کیوں کیا، کوئی نہیں جانے گا۔ ایک دن اس فحاشہ عورت نے ایک آدمی کو اپنے گھر بلایا جو کہ اس فحاشہ عورت کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ وہ سجی سنوری اس کے سامنے تھی۔ ایک دم سے دروازہ کھلا تو سامنے نیک نوجوان کھڑا تھا۔ وہ اپنی بیوی کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ عورت بھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی کہ آج اس وقت گھر کیسے آیا۔ وہ آدمی جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ نیک نوجوان نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ اس نے سب کچھ اپنے بارے میں اس کو بتا دیا۔ اب اس نوجوان سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس نیک نوجوان نے اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر یہ عورت اس نیک نوجوان پر چلانے لگی، کہنے لگی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے سامنے سچ سمجھ کر آتی ہوں، تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، مجھ پر اس علاقے کے سارے مرد جان چھڑکتے ہیں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ نیک نوجوان اپنی بیوی کو ساری رات سمجھاتا رہا، کہتا رہا کہ تمہاری ہر غلطی کو معاف کرتا ہوں، یہ کام چھوڑ دو، بس ہم جلد ہی اپنے علاقے میں چلے جائیں گے، جب تمہیں بابا دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ وہ عورت سوچنے لگی یہ کیسا مرد ہے جو اپنی بیوی کو دوسرے مردوں کے ساتھ دیکھ کر بھی اسے چھوڑ نہیں رہا۔ پھر اس مکار عورت نے ایک دن اپنی ملازمہ کے ساتھ پلان بنایا، وہ اپنے شوہر کو جان سے مار ڈالے گی۔ اس کی ملازمہ نے اسے باریک کانچ کے شیشے لا کے دیے، اس شیشے کو پیس کر پاؤڈر بنایا۔ یہ سب کچھ وہ فاختہ دیکھ رہی تھی۔ پھر اس شیشے کے پاؤڈر کو سالن کے اندر ملا کر اپنے شوہر کو دیا۔ کھانے کو دیکھ کر فاختہ چلانے لگی اور بولنے لگی کہ یہ خراب ہے،
یہ خراب ہے۔ وہ نیک نوجوان فاختہ کو ایسے بولتا دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر آج اس فاختہ کو کیا ہوا۔ اس نے اس کی باتوں پر غور نہ کیا۔ اس کے شوہر نے جیسے ہی رات کا کھانا کھایا اس کی انتڑیاں کٹنے لگیں، وہ تڑپنے لگا، اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ فاختہ اس کی یہ حالت دیکھ کر بولنے لگی، منہ سے خون نکل گیا، منہ سے خون نکل گیا۔ وہ بیچارہ تڑپتا ہوا اپنی بیوی کو بلانے لگا، مگر اس کی بیوی اپنے شوہر کے پاس نہ گئی۔ فاختہ چلاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور دعائیں پڑھنے لگی۔ نوجوان تکلیف میں کلمہ شہادت کا ورد کرنے لگا۔ وہ بیچارہ نیک نوجوان زمین پر تڑپ تڑپ کر اپنی بیوی کے سامنے مر گیا۔ فاختہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اس نے فاختہ کو بھی پکڑ کر وہاں سے پھینک دیا۔ وہ اپنی ملازمہ کے ساتھ مل کر اس نوجوان کی لاش کو ٹھکانے لگانا چاہتی تھی۔ پھر اس نے اپنی ملازمہ سے کافی زیادہ لکڑیاں منگوائیں۔ نیک نوجوان کی لاش کو لکڑیوں پہ ڈالا، اس کو آگ لگائی، مگر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس نیک نوجوان کو آگ نے چھوا بھی نہیں۔ یہ دیکھ کر وہ طوائف بہت زیادہ حیران ہوئی۔ پھر اس کی ملازمہ نے کہا کہ ہم اس کے ٹکڑے کر کے اس کو کہیں ٹھکانے لگا دیتے ہیں، کسی گندی نالی میں بہا دیتے ہیں۔ جب اس کے ٹکڑے کرنے لگے تو اس کے ٹکڑے بھی نہ ہوئے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ میرے نیک بندے کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ آخرکار اس نے اپنی ملازمہ کے ساتھ مل کر اس کمرے میں گڈھا کھودا، اس گڈھے میں اس کو دفن کر دیا اور اوپر سے زمین کو برابر کر دیا۔ پھر دوبارہ اپنی طوائفوں کی زندگی میں چلی گئی۔ صبح ہوئی، تبلیغ والوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ وہ اللہ والے بزرگ جو کہ اس نیک نوجوان کے استاد تھے، انہوں نے پوچھا کہ وہ نیک نوجوان آج نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اللہ والے اپنے شاگردوں کو لے کر اس نیک نوجوان کے گھر کی طرف گئے۔ دیکھا تو اس کے گھر میں تالا لگا ہوا تھا۔ کچھ شاگرد سوچنے لگے کہ شاید نئی شادی ہوئی ہے، اسی وجہ سے کہیں چلا گیا ہوگا، مگر وہ اللہ والے اپنے شاگرد سے اچھی طرح واقف تھے۔ چاہے کچھ بھی ہو، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا۔ ابھی اپنے علاقے میں واپس جانے کے لیے بھی 15 دن باقی تھے۔ وہ اکیلا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اللہ والے اس کو لے کر کافی زیادہ پریشان تھے کہ آخر یہ دونوں میاں بیوی ایک دم کہاں چلے گئے۔ وہ نیک نوجوان مجھے بتائے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کرتا۔ اس نے اپنا نکاح بھی مجھ سے پوچھ کر کیا تھا۔ واپسی پہ انہیں ایک فاختہ نظر آئی جو کہ اس اللہ والے بزرگ کو دیکھ کر چلانے لگی۔ وہ بول رہی تھی کہ منہ سے خون نکل گیا، منہ سے خون نکل گیا۔ وہ سب اس فاختہ کی آواز کو سن کر حیران ہوئے اور بولے کہ یہ تو ہم انسانوں کی طرح باتیں کرتی ہے، آخر یہ کہنا کیا چاہتی ہے؟ وہ سب واپس چلے گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ وہ نوجوان پھر نماز پڑھنے نہ آیا۔ اس طرح عشاء کی نماز تک وہ واپس نہ آیا۔ اللہ والے بزرگ اس فاختہ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آخر وہ کیا کہہ رہی تھی۔ منہ سے خون نکل گیا، منہ سے خون نکل گیا۔ اللہ والے بزرگ نے دیکھا کہ 4 دن ہونے کے باوجود وہ نوجوان واپس نہ آیا تو دوبارہ ان کے دروازے پر گئے۔ پہلے دن باہر تالا لگا ہوا تھا، مگر آج دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہی فاختہ اندر بیٹھی چلا رہی تھی، یہ خراب ہے، منہ سے خون نکل گیا۔ یہی 2 الفاظ بار بار دہرا رہی تھی۔ وہ اللہ والے بزرگ اس معاملے سے کافی پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے سارے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے دروازہ کھلوایا۔ پورا گھر خالی تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ صرف ایک فاختہ چلا رہی تھی۔ ایک کمرے میں بڑی سی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ اللہ والے بزرگ واپس آ گئے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ وہاں کسان غریب جو کہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس نے بڑی ہی محبت سے اس کو پالا تھا۔ اس کے دل میں عجیب خیال آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرا بیٹا کسی مصیبت میں مبتلا ہے، وہ مجھے پکار رہا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے اس کا باپ سو گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بیٹا سامنے کھڑا ہے، اس کا جسم جگہ جگہ سے کٹ رہا ہے اور آنکھیں بند ہیں، آسمان کو دیکھ رہا ہے۔ صبح ہوئی تو اس کا باپ بہت ہی زیادہ پریشان ہوا۔ سارا دن پریشان رہا اور ادھر ادھر پھرتا رہا کہ اس کا بیٹا اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ جب 3 دن لگاتار اس کو یہی خواب آیا کہ اس کے بیٹے کے جسم سے خون نکل رہا ہے اور اس کا پورا منہ خون سے بھرا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور وہ جلدی سے اسی جگہ پہنچ گیا
گیا جہاں اس کا بیٹا تبلیغ کے لیے گیا تھا، اور وہاں پہنچتے ہی وہ اللہ والے کے پاس آیا اور اس نے اپنا خواب ان کو سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اور اللہ والے عبادت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ خواب اس کے باپ کو 3 دن کیوں آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ پھر اللہ والے بزرگ نے اس کے باپ کو کہا کہ تم فکر نہ کرو۔ وہ اللہ والے قرآنی وظیفہ بھی کر رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے قرآن پڑھ رہے تھے، آنکھیں بند کیے ہوئے ان کو کچھ چیزیں نظر آ رہی تھیں، اور وہ اسی نوجوان کا کمرہ تھا جس کمرے میں وہ رہ رہا تھا۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتے ان کو وہی کمرہ اور وہ چٹائی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار اس کمرے کا سوچ رہے تھے کہ آخر مجھے وہ کمرہ بار بار کیوں دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ والے بزرگ نے شاگردوں کو اور اس کے باپ کو ساتھ لیا اور اس کے گھر کی طرف چلے گئے۔ ان کے گھر کا دروازہ توڑا گیا۔ کمرے میں چٹائی یوں ہی بچھی ہوئی تھی۔ چٹائی کو اٹھایا اور اللہ والے نے شاگردوں کو کہا کہ یہاں سے زمین کو کھودو۔ جیسے ہی وہ زمین کھودی تو اس کے باپ کے اوپر تو دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ تڑپ رہا تھا اور رونے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کا یہ کیا حال کر دیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ کمرے میں اس کو دفن کیا گیا، وہ بھی بنا کفن کے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ نیک نوجوان تو قبر میں سویا ہوا تھا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، مگر اس کا چہرہ نورانی تھا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کے دھبے تھے۔ وہ اللہ والے اس فاختہ کو دیکھنے لگے جو پہلے دن کی گواہی دے رہی تھی، مگر اس کی گواہی کو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ وہ اللہ والے چاروں طرف دیکھنے لگے اور ان کا باپ یوں ہی اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ یہاں پر دفن ہے تو اس کی بیوی کہاں ہوگی؟ اس بزرگ نے اس کے باپ کو کہا کہ پہلے تو ہمیں اسے دفن کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس کو دفن کیا گیا، اس کی تدفین کی گئی، اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ اس کے والدین اور اس کے آس پاس کے علاقے کے لوگ جمع تھے۔ جب اس نیک نوجوان کو دفن کیا گیا تو اللہ والے اس کے باپ کو لے کر دوبارہ اس گھر میں واپس آئے۔ فاختہ ان دونوں کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ ایسے خاموش تھی جیسے یہ بولنا نہ چاہتی ہو۔ پھر اللہ کا کرشمہ ایسا ہوا کہ یہ فاختہ بالکل انسانوں کی طرح بولنے لگی، کہنے لگی کہ اے اللہ کے بزرگ، وہ عورت جو اس نیک نوجوان کی بیوی تھی وہ ایک طوائف تھی۔ وہ ایسی طوائف تھی جو ہر روز کئی مردوں کے ساتھ زنا کرتی تھی۔ اس نیک نوجوان کو بھی زنا کی دعوت دی، لیکن نیک نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بچانا تھا۔ وہ فحاشہ عورت اللہ کی بھی گنہگار ہے، اس بندے کی بھی گنہگار ہے۔ اس نے ہر ایک کو دھوکہ دیا۔ اسی عورت نے اس نیک نوجوان کو تڑپا تڑپا کر مارا ہے۔ اس عورت نے اس نوجوان کو کھانے میں شیشہ پیس کر دے دیا اور اس کو کھاتے ہی اس کی آنتڑیاں کٹ گئی تھیں۔ وہ اس عورت کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ فاختہ یہ بول کر خاموش ہو چکی تھی۔ اس کا غریب کسان باپ رونے لگا اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے آیا تھا اور رستے میں شہید ہو گیا۔ وہ اللہ والے بزرگ اس فاختہ کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ اب وہ اللہ والے بزرگ اس کے باپ کو لے کر اس فحاشہ عورت کی تلاش میں نکلے اور اس عورت کو تلاش کرتے کرتے بدنام گلی میں آ گئے جہاں اس طوائف کا کوٹھا تھا۔ گھر کے باہر کھڑے ہو کر اللہ والے بزرگ نے بڑے غصے سے اس عورت کو پکارا۔ وہاں وہ فحاشہ عورت تو باہر نہ آئی، مگر دوڑتی ہوئی ایک ملازمہ باہر آ گئی۔ اس کا غریب باپ اس ملازمہ کو کہنے لگا کہ کہاں ہے وہ فحاشہ عورت جس نے میرے نیک بیٹے کا یہ حال کر دیا؟ وہ ملازمہ روتی ہوئی ان کے پاؤں میں گر گئی اور ان سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ میری مالکن کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں مل چکی ہے۔ جب وہ اس نیک نوجوان کو دفن کر کے بہت تیار ہو کر سج سنور کر اس گھر میں آئی تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک امیر زادہ اس کا انتظار کر رہا تھا اور آج وہ بہت خوش تھی کہ کسی امیر زادے کو خوش کرے گی۔ جیسے ہی اس امیر شخص نے اس فحاشہ عورت کو پکڑنے کی کوشش کی، اس کے جسم کو ہاتھ لگانا چاہا تو اس کا چہرہ بدل چکا تھا۔ وہ کسی خوفناک جانور میں تبدیل ہو گئی۔ سارا کوٹھا اس کو دیکھ کر چیخنے لگا، چلانے لگا۔ یہاں کی ساری عورتوں نے اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے توبہ کر لی ہے۔ اس کی ملازمہ نے کہا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں اور اپنی مالکن کو ہم نے ایک کمرے میں بند کر دیا ہے۔ وہ وہاں ہمیشہ چیختی چلاتی رہتی ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ سب بھی ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ
توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس عورت کو بھی مہلت دی گئی تھی توبہ کرنے کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، مگر وہ توبہ نہ کر سکی اور دنیا میں ہی اسے عبرتناک سزا مل گئی۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو برے اعمال کرنے سے بچائے اور برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔